بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تختی نمبر 2 ہم نے سٹارٹ کی ہے، تختی نمبر 1 ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور مخارج کا جو ادا کرنے کا طریقہ کار ہے، ایک ایک مخرج کو وہ ہم الگ دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 2 نورانی قاعدہ ہے ہمارے پاس، جو کہ ہم دیکھ رہے تھے، اور تختی نمبر 2 ہے۔ اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے، مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں گے ہم۔ مثلا لام، الف اگر ہے، دائیں طرف والا لام ہے اور پھر بائیں طرف والا الف ہے۔ نمبر 2، ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کروائیں گے ہم لوگ۔ مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بن جائے گا، اور تا کے نقطے اگر نیچے لگا دیں تو کون سا حروف بنے گا۔ تا اور کاف، شین اور سا میں کیا فرق ہے؟ یہ جب حروف مکس ہو کے آتے ہیں تو یہ بچے چھوٹے کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور بچے کو آسانی اور قاعدے کی خوبصورتی کے لیے پورے قاعدے میں سوائے موٹے حروف کے حرف کو الگ الگ جو ہے ہم نے یہ کلر کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ چلیں یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف ہمارے پاس موجود ہے، یہ لال کلر میں لام ہے اور الف، اور ان کے مخارج، ان کو ادا کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہم استعمال کریں گے جو ہم نے سیکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو نارمل وے میں پڑھیں گے، کیونکہ اگر شروع سے ہی ہم تجوید کے اس اصول کو لے کر چلیں گے تو قاعدہ مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تجوید بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام۔ کچھ قاعدوں کے اوپر یہ لام یہاں پر آتا ہے اور کچھ کے اوپر یہ نیچے آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ سارے حروف ہم الگ الگ کر کے پڑھتے جائیں گے۔ نیچے یہ سارے میں نہیں پڑھ رہی، جیسے یہ یہاں پر کاف آ رہی ہے تو نیچے انہوں نے کاف پہچان کے لیے دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کاف کے بعد آگے ساتھ آ رہی ہے با، کاف، تا، الگ الگ کر کے اس کی پہچان کے لیے با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور کاف کی آدھی اشکال، پھر تا ہے تو ایسے ہی، پھر نیکسٹ بلاک میں ایسے ہی تا ہے اور کاف ہے۔ کاف کی پہچان کے لیے کاف کے اندر جو سمبل یوز ہوتا ہے اس کو لیا گیا ہے، اور سا تو کمپلیٹ اس کی شکل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم چلتے ہیں، یہ تقریباً ایسے ہی مکس حروف دیے گئے ہیں جن کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ ایک اور چیز جو اس تختی میں خاص ہے، یہاں سیکنڈ کلاس میں آ جاتی ہے، یہ یہاں سے یا اور ہا، یہ ہا کی مختلف اشکال ہے، اس سے بھی کنفیوژن ہوتی ہے۔ تا، ہا کی ایک یہ بھی اشکال ہے جو کہ ہمیں دکھائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نون اور تا، سیم جو شکل ہے ہا کی اسی طرح یہ تا کی بھی ہے، لیکن یہاں دو نقطے ہیں، یہاں پر نہیں ہیں۔ اور یہ ہا، یہ موسٹلی کوشچن آتا ہے بہت سارے بچے کہ یہ ہا ہے، ہاں یہ ہا ہی ہے، لیکن اس کی جو پہچان ہے وہ اس کی ہے دو چشمی ہا۔ دو چشمی ہا کیونکہ دو آنکھوں والی ہے، تو اس کو بچوں کو یاد کروانے کے لیے ایسے ہی اس کے ساتھ بالکل سیم ایگزامپل لی گئی ہے، یا، ہا، با، اس کے ساتھ آگے ایسے ہی با، ہا، الف، یہ بھی دو چشمی ہا کی شکل میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے ایک نئی شکل کی جو ہے وہ لی گئی ہے ہا، یہ با، ہا، یہ تھوڑا سا چینج کر کے اس کو لیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر حروف کے ساتھ یہ والی ہا بھی آتی ہے، اور جب ہمیں اس چیز کی پہچان ہوتی ہے تو آسانی سے ہم بچوں کو کروا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، را اور زا کی ہے، را اور زا کی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے را کی جو انہوں نے پہلے دی ہے، را اور زا، را، زا سخت کر کے زا کو اور را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح ہا کے ساتھ زا اور جیم کے ساتھ را دی ہے، اور ایک اور شکل یہ ہے را کی، زا کی، جو کہ آگے پھر اس کو استعمال کر کے لکھ کے بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں، اس تختی میں جو ایک اور چیز خاص تھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ سب سے زیادہ خاص چیز یہی آ جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس یہ 3 حرف ہیں جو کہ بچے پڑھتے ہیں، الف، واو، یا۔ یہ 3 حروف ہیں، حروف مدہ
کیونکہ حروف مدہ کی آگے مکمل پہچان کے ساتھ ہم ایک تختی پڑھیں گے کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہے، یا مدہ کب ہے. لیکن اگر حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ہاں، حمزہ اگر حرکت کے بغیر ہو تو یہ الف ہے. اسی طرح واو سے پیچھے پیش ہو تو وہ کیا ہے، یا سے پیچھے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ کیا ہے. لیکن ان کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا باقاعدہ لکھ کر بتایا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی یہی ہے. اور تمت تک یہ کچھ قواعد میں پہلے یہ بھی چیز کچھ قاعدوں میں آتی تھی کہ تمت بالخیر، لیکن اب یہ تامیم اور تامیم تا پہ اس تختی کا اختتام کر دیا گیا ہے. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہاں تک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے نئی تختی کے ساتھ. سب نے پریکٹس کرنی ہے اور الگ الگ حروف کی پہچان کرنی ہے، ہر حرف کو الگ پڑھ کے بالکل قاعدے اور مخرج کو فوکس کرنا ہے تاکہ اس کی پختگی آپ کی روانگی میں شامل ہو جائے. خیال رکھیے گا اپنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.